بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مور اور سانپ کو جنت سے کیوں نکالا گیا؟ ان دونوں نے ایسا کیا گناہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکال دیا اور ان کو بدصورت بنا کر زمین پر پھینک دیا؟ اور چھپکلی نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو مارنے کا حکم دیا ہے؟ اور سانپ اور مور جنت سے آئے ہوئے جانور ہیں۔ جنت میں گھومنے پھرنے اور کھانے پینے کو بہت کچھ تھا، لیکن جنت میں اکیلے اور تنہا ہونے کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام اداس رہتے تھے۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور یوں حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا علیہ السلام کے ساتھ بہت خوش رہنے لگیں۔ وہ دونوں جنت میں خوش تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ تم دونوں جنت میں جہاں چاہو گھومو پھرو، جو کچھ چاہو کھاؤ پیو، لیکن خبردار ایک درخت کے قریب مت جانا، نہ ہی اس کی طرف منہ کرنا اور نہ اس کا پھل کھانا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور مور نے جو اس وقت جنت میں رہتا تھا، وہ دونوں بھی جنت سے باہر آیا جایا کرتے تھے، اور ان کے پیر بھی تھے، اور اس وقت سانپ کے منہ سے ابرق کی خوشبو بھی آتی تھی۔ اور مور اب جتنا خوبصورت دکھائی دیتا ہے، وہ اس وقت کہیں زیادہ خوبصورت ہوا کرتا تھا۔ جب وہ جنت میں رہتا تھا تب مور کے پاؤں بھی بہت زیادہ خوبصورت ہوا کرتے تھے۔ ایک دن جب وہ دونوں جنت کے باہر آئے تو ان کی ملاقات شیطان سے ہوئی۔ شیطان نے ان دونوں سے کہا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ جنت میں لے چلو۔ ان دونوں نے کہا کہ ہمیں اللہ کا خوف ہے، اور اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں تمہیں اپنے ساتھ جنت میں لے جاتے ہوئے ہمیں کوئی دیکھ نہ لے، اس لیے ہم تمہیں جنت میں نہیں لے جا سکتے۔ پر شیطان نے اپنی دوستی کا واسطہ دیا کہ ہم جنت میں ساتھ رہتے تھے، مجھے بھی جنت میں لے چلو۔ مور نہ مانا، لیکن شیطان نے ان کو دائمی زندگی کا خواب دکھایا، جس پر سانپ مان گیا، اور سانپ نے شیطان کو مشورہ دیا کہ تم میرے منہ میں بیٹھ جاؤ، میں تمہیں جنت میں جا کر اگل دوں گا، اور اس طرح تمہیں کوئی بھی دیکھ نہیں سکتا۔ سانپ نے شیطان کو منہ میں بٹھا کر جنت میں لے جا کر اگل دیا۔ اس طرح شیطان دوبارہ جنت میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ شیطان نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تم جنت میں ابھی تک اس پھل کو کیوں نہیں کھایا؟ اس پر دونوں نے شیطان سے کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اس درخت سے دور رہنے اور اس کا پھل کھانے سے منع فرمایا، اور اس لیے ہم نے ابھی تک اس کا پھل نہیں کھایا اور نہ ہی کھائیں گے۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام سو گئے تو شیطان نے حضرت بی بی حوا علیہ السلام کے پاس آیا اور انہیں بہکانے لگا۔ اللہ پاک نے تمہیں پھل کھانے سے اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں وہ پھل کھانے کے بعد تم دائمی زندگی نہ تمہاری ہو جائے اور تم نہ مرنے والوں میں بن جاؤ، ہمیشہ کے لیے جنت میں ہی رہو۔ حضرت بی بی حوا علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس نے یہ پھل کھا لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب اٹھے تو حضرت بی بی حوا نے بھی اس درخت کا پھل کھانے پر انہیں مجبور کر دیا، اور وہ پھل انہوں نے بھی کھا لیا۔ جیسے ہی دونوں نے پھل کھایا تو فوراً جنت کا لباس ان کے جسم سے اتر گیا۔ تب اللہ پاک نے ان دونوں سے کہا کہ میں نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے اور اس کا پھل کھانے سے منع کیا تھا، لیکن تم دونوں نے میری بات نہ مان کر اس درخت کا پھل کھا کر اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ وہی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ انہوں نے اللہ پاک سے معافی مانگی تو اللہ پاک نے انہیں معاف فرما دیا اور ان دونوں کو جنت سے نکال کر زمین پر پھینک دیا، اور فرمایا کہ زمین پر ایک خاص وقت تک تمہارا ٹھکانہ ہے اور تم زمین پر ہی رہو گے۔ اللہ پاک نے شیطان کو جنت میں لے جا کر مور کی خوبصورتی چھین لی، اور جن پیروں سے وہ شیطان کو جنت میں لے کر آیا تھا انہیں بدصورت بنا دیا، اور جس سانپ نے مور کو شیطان کی مدد کرنے کا مشورہ دیا تھا، اللہ پاک نے اس کے منہ سے ابرق کی خوشبو چھین کر سانپ کے منہ میں زہر بھر دیا، اور سانپ کی ٹانگیں بھی چھین کر مور اور سانپ کو جنت کی اس خوبصورت جگہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکال دیا۔
اچھے دوستو، چھپکلی ایک رینگنے والا جانور ہے جو عموماً ہمارے گھروں میں پایا جاتا ہے۔ چھپکلی کی بہت سی اقسام ہیں، کچھ زہریلی ہوتی ہیں اور کچھ عام ہوتی ہیں، لیکن بعض ایسی زہریلی ہوتی ہیں کہ اگر وہ کسی انسان کو اپنی زبان بھی لگا دے تو انسان فوراً مر جائے۔ اور پیارے دوستو، ایک دفعہ اولیاء کرام میں سے ایک شخص حضرت علی کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا کہ چھپکلی کو مارنا جائز ہے یا کہ نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ چھپکلیوں کو مارو، چھپکلیوں کے مارنے کا حکم دیا ہے کیونکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ پر پھونکے مارتی تھی۔ چھپکلی واحد خلقت ہے جو نمرود نے اللہ پاک کے نبی کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا تو ہر جانور اس آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن یہ واحد وہ جانور ہے جو خوش ہو کر اس آگ کو بھڑکا رہی تھی۔ تب اسے اللہ پاک نے اس پر لعنت بھیجی اور اسی وقت اس کو مارنے اور اپنے گھر سے بھگانے کا حکم دیا ہے۔ اور حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین پر کچھ مخلوقات ایسی ہیں جو انسانوں سے ناخوش ہیں اور انہوں نے شیطان سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ ہر حال میں انسانوں کو نقصان پہنچائیں گے۔ انہی میں سے ایک چھپکلی بھی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے لاکھوں سال پہلے زمین پر چھپکلی کا خاندان بہت زیادہ کثیر تعداد میں رہتا تھا اور لاکھوں کی تعداد میں بڑھنے لگا۔ انہوں نے زمین پر اتنا ظلم کیا کہ اللہ پاک نے زمین پر عذاب نازل کر دیا اور اس کی نسل کو ختم کر دیا، سوائے اس کے جو بہت چھوٹے تھے، جو زمینوں اور پانی میں چھپ گئے۔ اور جیسے جیسے وقت گزرتا رہا، پھر حسد اپنے آپ پر یہ رکھتے یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ آ پہنچا۔ وہ شیطان نے اس کی نسل کے وجود میں یہ بات ڈال دی کہ تمہاری نسل کو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ختم کر دیا گیا ہے۔ تبھی سے اس نسل کی مخلوقات انسان سے نفرت کرتی ہیں اور کوشش کرتی ہیں انسان کو نقصان پہنچایا جائے۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی حدیثوں میں چھپکلی کے مارنے کا حکم دیا ہے۔ ایک موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص کسی چھپکلی گرگٹ کو پہلی چوٹ پر مارے گا تو اس کو 10 نیکیاں لکھی جائیں گی اور دوسری چوٹ مارنے پر کم اور تیسری پر اور کم۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ناظرین اچھی لگی ہو ویڈیو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا اور لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔